اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم۔ درود پڑھ محمد وعلیہ حضرات، میں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی تاخیر ضرور ہوئی ہے، مگر آپ حضرات اپنے جاگنے کا ثبوت دیں، کیونکہ آپ تو بمبئی میں رہتی ہیں، تو یہاں جو ہے وہ رات میرا خیال ہے کہ ہوتی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اگر کسی کو شک ہو کہ رات ہو جاتی ہے تو اس کے شک کو آپ دور کر دیں، ایک بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیں۔ قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ جب تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے اور تمہارے درمیان میرا رسول بھی موجود ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کے ساتھ انسان کو کافر نہیں ہونا چاہیے، انسان کو مشرک نہیں ہونا چاہیے، انسان کو مرتد نہیں ہونا چاہیے کہ جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں۔ میں نے 2-3 مجلسوں میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی مخالفت کرے، اس لیے کہ اس کی مخالفت جو ہے وہ براہ راست خدا کی مخالفت ہے۔ جیسے کسی معصوم کی بیعت کی گئی تو کیا کہا گیا کہ وما یبایعون الا یبایعون اللہ، انما یبایعون اللہ، یہ تمہاری بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ جو بیعت ہے یہ تیری بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ اے ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری بساط کیا، وہ جس کے پاس علی جیسا ہو۔ بھائی اللہ مدد کرتا ہے، میں یا اللہ مدد کا منکر نہیں ہوں، مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، بھائی نوجوانوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، مگر جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو آتا کون ہے؟ مرحوم شاعر تھے کراچی کے سبت جعفر صاحب، انہوں نے کہا جب خدا کو پکارا اور جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ یہی پڑھتے تھے وہ، تو زندگی وہ لے کر آتا ہے کہ جس کی ٹھوکر میں زندگی ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی مخالفت کرے، کیونکہ اس کی مخالفت براہ راست خدا کی مخالفت ہے، جیسے اس کی اطاعت براہ راست خدا کی اطاعت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو اتباع کرو میری۔ دیکھیے تقلید اور ہے، اطاعت اور ہے۔ تقلید ہوتی ہے مجتہد جامع الشرائط کی مسائل فقہ میں، لیکن اطاعت کلی ہوتی ہے معصوم کی۔ اچھا، ہر مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مجتہد متجزی
اور ایک ہوتا ہے مجتہد جامع الشرائط، جو شرائط پر کھرا اتر جائے اس کی تقلید ہوتی ہے۔ تو سوچئے کہ جب مجتہد جو شرائط پہ کھرا اترے اس کی جب ہم تقلید کرنے کے قائل ہیں، تو جو امامتی پہ کھرا نہ اترے اس کی اتباع ہم کیا کریں؟ وہی جو بات میں کل عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم سے چاہتے ہو کہ ہم کسی کو کچھ مانیں تو کم سے کم آیتیں تو منگاؤ۔ بھائی میرے والد نے ایک جملہ پڑھا تھا، وہ اس سے میں بڑا محظوظ ہوا تھا، اور مجھے یقین کامل ہے کہ آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ انہوں نے یہ پڑھا تھا اسی سال محرم میں عشرے میں، انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ سوچئے کہ کیا دلوں پہ گزری ہوگی کہ علی کے لیے تو ذوالفقار آئی، بھائی علی کے لیے ذوالفقار آئی، ان کے بزرگوں کے لیے نیل کٹر بھی نہ آیا۔ آپ غور کریں، نیل کٹر بھی نہ آیا، وہاں تو ذوالفقار پڑھنے اور لے کے آنے والا کون ہے؟ بھائی اس تمہید کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ڈھول بجا بجا کے لڑا پیغمبر سے، بھائی کیا کمال ہے۔ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے تو سب فتوے لے کے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، مگر 1400 برس سے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، اور قرآن گواہی بھی دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فی الشیء فلا تناجوا بالاسم والعدوان والمعصیۃ الرسول۔ اے صاحبان ایمان، دیکھو جب آپس میں گفتگو کرنا تو گناہ پہ گفتگو نہ کرنا، اسم والعدوان مخالفت پہ گفتگو نہ کرنا، بغاوت پہ گفتگو نہ کرنا، والمعصیۃ الرسول ایسا نہ ہو کہ تمہاری بزم میں رسول کی مخالفت پہ گفتگو ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اس کا معنی یہ کہ اگر کہا جا رہا ہے کہ شراب نہ پیو تو شراب پینے والے تھے۔ بھائی شراب سے وہ ضرور یاد آ جاتے ہیں مجھے جو پی کے پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ازیدکم اذا ان تحمدونی ما لی و ما لکم من خلاق، تعریف کرو تو کچھ اور پڑھا دوں۔ بھائی اہل بیت کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ امت کا بھروسہ نہیں ہے، بھائی کیا کیا ہو جائے، کون مرتد ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا، آپ دیکھیے کمال یہ ہے، کیا کمال ہے، امت نے کیا کیا کھیل کیا ہے۔ دیکھیے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی مخالفت سے کام نہیں بنے گا تو کیا یہ کہ کلمہ پڑھ کے ہو گئے مسلمان۔ بھائی یہ تاریخ میں عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا، اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، دیکھیے امتوں نے صرف یہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول آئے تو فریقاً کذبتم، کہ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے رسولوں کو قتل کیا۔ اچھا کہا کس سے جا رہا ہے؟ وہ جو رسول کے زمانے میں لوگ تھے، کہا ان سے جا رہا ہے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ تم میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور تم میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے رسولوں کو قتل کیا۔ بھائی انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، بھائی جتنے بھی لوگ رسول کے زمانے میں موجود تھے انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو جب قتل ہی نہیں کیا تھا تو قرآن الزام کیوں دھر رہا ہے؟ بھائی توجہ فرما رہے، یہ الزام کیوں دھر دیا، اتنا بڑا الزام؟ بھائی کوئی مومن کو قتل کرے کتنا بڑا گناہ ہے، چاہے کہ کوئی رسول کو قتل کرے، لیکن قتل انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن قرآن نے ان کے اوپر الزام دھر دیا کہ فریقاً کذبتم ففریقاً تم میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا، اور تم میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے قتل کیا۔ تو یہ قتل، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ قتل کا الزام کیوں رکھا؟ کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے کیے ہوئے فعل سے راضی تھے۔ بھائی اب سمجھیے، جو بھی یزید کے ظلم سے راضی ہو وہ کل کا یزید تھا، یہ آج کا یزید ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے، محمد وآل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم میں بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے جھٹلا دیا۔ امت نے کمال یہ کیا کہ جس نے 50 برس دفاع کیا۔ بھائی جناب ابو طالب سے عداوت کیوں ہے؟
کیونکہ علی کے باپ ہیں. جناب ختیجہ سے بغض کیوں ہے؟ کیونکہ سیدہ کی ماں ہے. بھائی میں سمپل الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ورنہ کیا سبب ہے کہ سب کا تو ذکر ہوتا ہے، اس دائی کا بھی ذکر ہوتا ہے جو گڑھ لی دائی، کوئی تھی نہیں دائی. کہنے لگے وہ دائی تھی، اس کے دودھ کا اثر پیغمبر کے مزاج میں ہو گیا. بھائی کمال ہے، کل یہودی کھڑے ہو گئے، اگر کہیں مقدمہ کر دیا اور یہودیوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول آپ کا سب سے افضل ہے، اور ہم جس کو رسول مانتے ہیں وہ ایسا تھا کہ دائیوں کا دودھ نہیں پی رہا تھا. بھائی فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام دائی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. ماں کو حکم ہوا تھا کہ بھائی ان کو صندوق میں رکھ دو اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دو، اور دریا کی موجیں بائیں طرف بہہ رہی ہیں، صندوق چلا داہنی طرف. دیکھیے مخالف رخ پر صندوق کو بھیج کے بتا دیا کہ جو زمانے کے رخ پہ چلے جائیں وہ اور ہوتے ہیں، جس کو ہم اللہ کا ہادی بناتے ہیں، جس کو ہم ہادی بناتے ہیں وہ زمانے کے رخ کے خلاف جاتا ہے. اور جناب موسیٰ جب وہاں پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ وہ تو نہیں ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے، دودھ نہیں پی رہے ہیں. بھئی میں یہ مان سکتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ماں کا دودھ پئیں، کیا آپ غور کر رہے ہیں؟ وہاں دائی کا دودھ پلوایا جا رہا ہے. میں دائی یاد آئی، 50 برس دفاع کرنے والا چچا یاد نہیں آیا. اب بھائی جل کے بہت کچھ کہتا ہوں، بھائی آپ غور کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا یاد آ گیا، کہ اونچا پائجامہ بھی ہے، زلفیں بڑھی ہوئی بھی ہیں، آنکھوں میں سرما بھی ہے، کالی کملی یاد رہی، دوش پہ بیٹھنے والے یاد نہ آئے. سب کچھ یاد ہے کہ رسول ایسے تھے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول چاہے جیسے تھے، آپ کے جیسے نہیں تھے. بھائی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مخالفت کرے. ابو سفیان نے کیا کیا ہے کہ ڈھول بجا بجا کے چندہ کیا، غور کیجئے گا آپ، اور جنگیں لڑی ہیں ابو سفیان نے. یہ بدر کی جنگ ابو سفیان کی دین، احد کی جنگ ابو سفیان کی دین، خندق کی جنگ 18,000 لشکر لے کر آ گیا. بھائی غور، 18,000 کا لشکر. سورہ احزاب قرآن میں موجود ہے. حزب کہتے ہیں پارٹی کو، عربی زبان میں حزب پارٹی کو کہتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے، یعنی کئی جماعتیں مل کے سب رسول کی مخالفت میں آ گئیں. غور کر رہے ہیں آپ، رسول کی مخالفت کا حق کسی کو نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب وہ جو احزاب، رسول نے خندق کھینچا، خندق بھی کہلاتا ہے، احزاب بھی کہلاتی ہے جنگ. اب عامر ابن عبد ود جب پھان کے آیا، میں جنگ نہیں عرض کر رہا ہوں، عامر پھان کے آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں اگر تم مجھے قتل کر دو تو تم ہو غازی. تو یا کتنا بڑا شرف ہے کہ تم نے ایک ہمے کا آدمی مار دیا اور سلامتی سے واپس چلے گئے تو بن گئے غازی. بھائی غازی وہ ہوتا ہے جو علم اٹھائے، غازی وہ نہیں ہوتا جو جھنڈیاں اٹھائے. اس نے کہا کہ تم اگر مجھے قتل کر دو تو تم تو غازی ہو، اگر قتل ہو جاؤ گے تو شہید ہو. ہمارا شہید وہ ہوتا ہے جو شریک ہو. بھائی شہید تو وہی ہوگا نا کہ جو شریک ہو، اور جو بھاگ لیا کرے، ہندی میں نہیں اردو میں بھاگا کرے، وہ نکل لیے پتہ چلا، وہ کہاں سے شہید ہوں گے؟ بھائی قرآن گواہی دے رہا ہے. جنگ احزاب میں رسول کے لشکر میں منافق بھی موجود ہیں، اور قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ منافق کہنے لگے والذین فی قلوبہم مرض. دیکھیں منافق کی پہچان کیا ہے؟ والذین فی قلوبہم مرض، کہ وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، یعنی دل بیمار ہے. کہنے لگے کہ یہ تو اتنا بڑا لشکر آ گیا. بھائی ڈھول بجا بجا کے یزید کے دادا اور دادی نے چندہ کر کے لوگوں کو جمع کیا تھا رسول کی مخالفت میں. توجہ فرمائیے گا. اور کہنے لگے اتنا بڑا لشکر، یہی اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا ہم سے، یہ علاوہ جھوٹے وعدوں کے کچھ نہیں ہے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ کے رسول کے لشکر میں بیٹھنے والے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ صرف غرور کچھ نہیں ہے. بھائی یہی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آسان الفاظ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ مروا دیا. بھائی 18,000 کا لشکر آیا ہے، اب یہ ہم کہاں جائیں؟ اچھا لڑنا وڑنا تھا نہیں،
ڈر تھا جان کا، خندق کھدی ہوئی ہے، بھاگے کہاں سے؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں. لیکن کچھ مومنین بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے، بھائی مومنین کم تھے مگر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے. دیکھیے ایک رسول ہے، ایک رسول کا گھر ہے، غور کیجئے گا، ایک رسول کی ذات ہے، ایک رسول کی چادر ہے، ایک رسول کی بیٹی کی چادر ہے، ایک وہ دروازہ ہے کہ جہاں 9 مہینے تک رسول خدا کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. میں نے عرض کیا کل، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور کہتے تھے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں تیرے در کا احترام کروں. اور مسلمانوں کو اور امتیوں کو اور صحابیوں کو یہ حکم ہے کہ بغیر اجازت رسول کے گھر میں داخل نہ ہو. غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور جہاں سیدہ کی چادر شروع ہو جائے وہاں اللہ سے اجازت لینے والا جبرائیل وہ بھی رک جاتا ہے کہ کیا اجازت ہے کہ چادر کے اندر آ جاؤ. بھائی یہ ہے رسول کا اسٹیٹس. عامر ابن عبد ود پھاند کے آیا اور اس نے کہا کہ آؤ بھائی لڑو آ کے مجھ سے. بھائی اب قرآن گواہی دے رہا ہے کہ لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے احزاب میں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ سروں پہ طائر بیٹھا ہے، یعنی اسٹیچو بنے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہل رہا ہے، کوئی حرکت ہی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس نے ایک مرتبہ گستاخی میں مارا نیزہ، اور نیزہ آ کے لگا رسول کے خیمے پر، وہ دروازے پر خیمہ آ کے لگا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. اور ایک مرتبہ رسول کو آیا جلال. بھائی ایسا نہیں ہے کہ رسول فقط رحمت للعالمین ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ چاہے جو آئے عالمین کے لیے رحمت ہے، چاہے ابو سفیان آئے، چاہے وہ آئے، چاہے وہ آئے. یہ مسئلہ نہیں ہے. رسول یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جماعت بڑھے، رسول یہ چاہتے ہیں کہ لوگ متقی ہو کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہدایت ہے فقط اور فقط متقین کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اس نے نیزہ مارا، اور پیغمبر کا جملہ کیا ہے تاریخ میں؟ من لہذا الکلب. غور کر رہے ہیں؟ اس کتے کے لیے کون ہے؟ کس کا جملہ ہے یہ؟ وہ کہ جو مکارم اخلاق پہ فائز ہے. وہ اخلاق نہیں کہ جو ہم کو کتابوں میں ملتا ہے، وہ اخلاق کے رسول جو کر رہے ہیں وہی اخلاق ہے. لیکن جیسے ہی اس نے نیزہ مارا، پیغمبر نے کیا کہا؟ اس کتے کے مقابلے میں کون ہے؟ یہ کتا ہے. بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ممبر سے کتا کہہ رہے ہیں. میں حدیث رسول دہرا رہا ہوں، اس کتے کے مقابل میں کون ہے؟ اور وہاں سکوت طاری ہے، اور علی اٹھ کے کھڑے ہوئے. بھائی ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں میں ذرا سا آپ کو ریوائنڈ کر دوں یہاں سے. بھائی خیمہ ہے رسول کا، ٹمپریری گھر ہے نا، خیمہ گھر نہیں ہوتا. مخیم جو ہے وہ گھر نہیں ہے، گھر اور ہے، گھر کی عظمت اور ہے. یہ ہے وقتی طور پر رسول کے قیام کی جگہ. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. اور وہاں حملہ کرنے والے کے بارے میں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ من لہذا الکلب. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. ارے جو خیمے پہ حملہ کرے جب وہ کتا ہے جو دروازے پہ آگ لگا ہے. ایمان سے بتائیے، ایمان سے بتائیے، جو خیمے پہ حملہ کرے جب وہ کلب ہے. بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں، کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو دروازے پہ حملہ کرنے والے کو کیا کہو. اور اس دروازے پہ دیکھیے پیغمبر نے کبھی اپنے گھر کے دروازے پہ سلام نہیں کیا. بھائی آپ غور کریں، کبھی اپنے گھر کے دروازے پہ سلام، جہاں ازواج رہتی تھی وہاں سلام نہیں کیا. بھائی میں نہیں جانتا کہ ازواج کی کیا منزلت ہے، سجائے کے بہت ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ بیوی ہونا اور ہے، زمانے کا امام ہونا اور ہے. بھائی جب کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کرے زبان سے، تو کسی کو یہ اتھارٹی کب ہو جائے گی کہ اونٹ پہ بیٹھ کے لڑنے چلا ہے؟ بھائی ولی خدا ہے نا، حجت خدا ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ سیدہ کی مخالفت کرے. من لہذا الکلب.
اب علی چلے تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کل ایمان جا رہا ہے. بھائی کل ایمان جب جا رہا ہے تو یہ جو بچے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ بھائی توجہ فرمائیں. میں نے کہہ دیا کل مومنین گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی یہاں ہے بھائی دست ادب جوڑ کے، اگر کوئی بچ گیا، جب میں نے کہہ دیا کہ کل مومنین چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچ گیا اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کل ایمان جا رہا ہے. دیکھیے وہ ہے نور کا آدھا ٹکڑا. پیغمبر کہہ رہے ہیں نا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ من ہے. اور علی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ کل ایمان جا رہا ہے اور کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب وہاں جب علی آئے تو عامر ابن اپنے کون ہو بھائی؟ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی آئے گا نہیں. ایک کم سن نوجوان کھڑا ہے اور جب تعارف ہوا اور ایک صاحب تو ایسے تھے کہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول یہ وہ ہے کہ جو فلاں جنگ میں اس کو تلوار نہیں ملی تھی تو اونٹنی کے بچے کو ہاتھ میں لے کے نچانے لگا تھا. یعنی رہا سہا جو مورال تھا وہ بھی ڈاؤن کر دیا. لونا وڑنا تو تھا نہیں خدا نخواستہ، اور وہ جو رہی صحیح کمی تھی وہ بھی پوری کر دی. اب دیکھیے ابو سفیان ذہن میں رہے اور امت نے اس کو کیا بنایا ہے یہ میں ابھی عرض کروں گا. یہ جو 18,000 کا لشکر لے کر آیا ہے رسول کی مخالفت میں، امت نے بات میں اس کو کہاں کہاں پہنچایا یہ ابھی سنیے گا. اب آپ غور کیجئے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کل ایمان جا رہا ہے. وہاں جب علی پہنچے اور تعارف ہوا تو کہنے لگا بھائی دیکھیے اب کلمے علمے پہ نہ جائیے، یہ نہ دیکھیے کہ کس نے کتنا لمبا کلمہ پڑھا اور کتنی لمبی 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 نمازیں پڑھی اور کتنے سجدے کیے اور کتنے حج کیے. یہ سب باتوں پہ نہ جائیے، کیونکہ اعمال اس کے کام آتے ہیں کہ جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، ورنہ تو کہانی جو ہے وہی ابلیس والی ہوتی ہے کہ پروردگار سجدے کروا لے. اس کو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ وہ تو ایسے بھی خدا تھا. بھائی زین العابدین جیسا سجدہ کرو، عابدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جس کے بندے زین العابدین ہو، بھائی کیا کمال ہے. جس کو علی سجدہ کر رہے ہیں، علی سجدہ کر رہے ہیں. بھائی ہم نصیری نہیں ہیں، نہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں، نہ ہم علی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، نہ ہم رسول کو خدا مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول جس کی وجہ سے ہم سب کچھ مانتے ہیں اس نے کہا وہ اللہ ہے، میں رسول ہوں، یہ ولی ہے. اور اس کے بعد کا سلسلہ کیا کہ یہ حسن امام ہے، یہ حسین امام ہے، اور ان کی نسل جو ہے فلاں 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 فلاں. بھائی سب کے نام بتا دیے، یہاں تک کہ 12ویں کا بھی نام بتا دیا. تو بھائی سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ جب سب کچھ وہ بتا چکے تو دین ہم اپنے گھر سے تو بنائیں گے نہیں. بھائی ہم غیروں کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ بھائی امت یہ کہتی ہے کہ ان کو مانیے، ان کو مانیے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے قریب ترین لوگ تھے. بھائی ان کے پاس بھی لاجک ہے اور بڑی اچھی لاجک ہے. کہتے ہیں کہ صاحب ان کو جو بزم میں بیٹھتے تھے ان سے دین لے لیجئے، کیونکہ رسول کیا کرتے تھے، کب کرتے تھے، سب وہ بتا دیں گے. تو گھر کے باہر ان سے دین لے لیجئے اور گھر کے اندر رسول کیسے تھے یہ ازواج سے پوچھ لیجئے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں، اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بات بھی اچھی ہے کہ بھائی رسول کے بارے میں اگر سرا دھرا لگانا ہے، پتہ کرنا ہے تو جو دائیں بائیں ساتھی بیٹھے ہیں یا ان سے پوچھ لو. اور گھر کے اندر کی زندگی معلوم کرنا ہے، بھائی بیوی سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ بات میں دم تو ہے بھائی. بڑی اچھی بات کہی، بڑی اچھی بات کہی. اس بات کے بارے میں سوچنا پڑے گا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بھائی پاس ہونا ہو رہا ہے، منیت پہ ہونا ہو رہا ہے. پاس بیٹھنا ہو رہے. ضروری نہیں ہے کہ جو پاس بیٹھا ہو وہ قریب بھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ جو میرا ساتھ آیا ہو وہ میرا ساتھی بھی ہو. بھائی ہو سکتا ہے ساتھ لٹک لیا ہو اور میں چاہتا ہی نہیں کہ وہ ساتھ ہو. ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ بھی منزل ہو جائے. بھائی رسول بھی چاہتے ہی نہیں تھے
کہ کوئی بستر پہ سوئے، لہذا سب جگہ تم بھی نکل لو، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، جب علی بچ گئے تو کہنے لگے میرے بستر پہ سو جاؤ۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بستر ہے رسول خدا کا، کہاں ہر ایک کو لٹا دیں گے بستر پہ؟ گھر کے اندر جو بستر پہ نہ لٹھائے وہ گھر کے باہر ممبر پہ کیا بٹھائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب کہنے لگا، اب عمرو ابن عبد الود جب علی سے تعارف ہوا تو ظاہر ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرا ضرور ہوگا۔ بھائی وہ میں کل عرض کیا تھا نا، کل یا پرسوں، کہ وہ کافر تھا، وہ جو سامنے پتہ چلا علی ہے، تلوار چھوٹ گئی، اس کو لایا ہی علی کے لیے گیا تھا۔ بھائی میں کیا کہوں، تو جو پہلے ہی بھاگ جاتا ہو اس کے لیے کسی کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی فون کر دیا فلاں صاحب آ رہے ہیں، وہ پہلے ہی بھاگ گئے، کیا ضرورت ہے کسی کو زحمت دینے کی؟ بھائی زحمت تو اس کے لیے دی جاتی ہے جو رکا ہو۔ بھائی مجھ سے کسی سے خدا نخواستہ یہاں بمبئی میں جھگڑا ہو گیا، میں نے کہا میں ان کو ابھی لے کے آ رہا ہوں، میں نے سوچا تھا بھاگ جائے گا، وہ گیا ہی نہیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا بھائی آ جائیے، یہ تو ہل ہی نہیں رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، تو جو نکل لیتا ہو پہلے ہی اس کے لیے تو خالی کہہ دینا بھبکی کافی، اور جو نہ ہلے، بھائی اب جب علی آ گئے تو کہنے لگا کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ بھائی یہ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا، لمبی لمبی نمازوں پہ نہ جائیے، کلمے پہ نہ جائیے، ابو طالب کیا ہے علی سے سنیے۔ اور ایک بڑی منطقی اور لاجیکل بات کہہ رہا ہوں، اور اگر منطق میں یہ جو میں پیش کر رہا ہوں دم نہ ہو تو داد نہ دیجیے گا۔ بھائی اگر میرے شجرے میں کوئی خرابی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو میں چاہوں گا نہیں کہ بات پیچھے جائے۔ میں ذکر ہی نہیں کروں گا۔ بھائی مثلاً میں کہہ رہا ہوں، مثلاً میرے باپ دادا میں اگر کوئی کمی تھی میں ذکر ہی نہیں کروں گا۔ میں یہ سوچوں گا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے خاندان کے ہیں، ان کو سمجھنے دو۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ آیت اللہ ہیں، ان کو جو یہ سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھنے دو، پیچھے ذکر ہی نہ جائے۔ اور اگر کوئی جاننے والا مل گیا، اس نے کسی سے کچھ کہا، تو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیا مطلب بھائی کیوں میری عزت پامال کر رہے ہیں؟ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مثال میں نے کیوں دی؟ یہ مثال میں نے کیوں دی؟ بھائی وہ کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جو علی کے دامن میں نہیں ہے؟ بھائی ایمان سے بتائیے گا، کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جو علی کے دامن میں نہیں ہے؟ اور معاذ اللہ اگر کوئی کمی ہوتی تو علی جیسا شجاع کبھی میدان میں یہ نہ کہتا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ غور کر رہے ہیں؟ بھائی علی کہہ رہے ہیں اور دشمن ہے سامنے، علی ان سے کہہ رہے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ بھائی ایک تو کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ کس کا حوالہ دے رہے ہو علی؟ بھائی جس کے لیے ذوالفقاریں اترتی ہوں، جس کے لیے قرآن میں آیتیں اترتی ہوں، جو انگوٹھی دے تو فرشتہ آیت لے کر آئے، جو بستر پہ سو جائے تو آیتیں نازل ہو، مرضات اللہ، جو اس منزل پہ ہو۔ بھائی کیا کہنا، سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ ذوالفقاریں آئیں، وہاں نیل کٹر بھی نہ آیا۔ لیکن کیا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ بھائی نہ باپ میں کوئی کمی، خدا کی قسم، نہ ماں میں کوئی کمی۔ بھائی باپ میں اگر کمی ہوتی تو علی کبھی باپ کا حوالہ نہ دیتے، اور معاذ اللہ اگر ماں میں کمی ہوتی تو خیبر میں ماں کا حوالہ نہ دیتے۔ بھائی علی حوالے دے رہے ہیں، اور جب آئے کھڑے ہوئے تو عمر کہنے لگا کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ کیوں نہیں لڑوں گا؟ کیونکہ ابو طالب میرے دوست ہیں۔
عمرو ابن عبد ود نے کہا کہ میں تم سے اس لیے نہیں لڑوں گا کہ ابو طالب میرے دوست ہیں. تو اب امیر المومنین نے کیا جملہ فرمایا؟ اسکت، چپ، خاموش، لا علاقۃ بین الکفر والایمان. یہ مولا کا جملہ ہے. اسکت، خاموش، ابو طالب تیرے دوست ہیں، کفر و ایمان میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. بھائی سب مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد. دیکھیے 35 منٹ ہو گئے تقریباً، گفتگو ہوتے ہوتے 35 منٹ ہو گئے. اب یہاں سے میں بات کو موڑ رہا ہوں. یہ جو ابو سفیان ہے اس کو امت نے دی ڈگریاں، پوسٹیں دی، عہدے دیے، اور یہ کہا، دیکھیے میں نے ایک دن بات کہی تھی کہ میڈ ان چائنا مال جو ہوتا ہے وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. تو جو ہریروی روایت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں بنائی گئی ہے. اس سے دمشق کی بو آ رہی ہے، اس سے شام کے بازاروں کی بو آ رہی ہے، اس سے یزید کے میخانوں کی بو آ رہی ہے، اس سے بنی امیہ کے دسترخوان کی مہک آ رہی ہے. تو اب ہوا کیا بھائی؟ آئی حکومت بنی امیہ کے پاس، تو ان کو ہے آل محمد سے عداوت. اللہ واسطے کا بہر ہے بھائی، کیوں بہر ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی نبوت ہے تو وہاں، قرآن ہے تو وہاں، فضیلتیں ہیں تو وہاں، نساء العالمین ہے تو وہاں، جوانان جنت کے سردار ہیں تو وہاں، جنت ہے تو وہاں، کوثر ہے وہاں، سلسبیل وہاں. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں لعنت ہے اور کیا ہے؟ اور پیغمبر نے فرمایا ایک دن ابو سفیان، اس کا بیٹا، اس کا پوتا، تینوں آ رہے تھے گھوڑے پہ ایک سوار، ایک کھینچ رہا ہے، ایک دم پکڑے، ایک بیٹھا ہے. بھائی پیغمبر نے فرمایا تینوں پہ لعنت. ان تینوں پہ، ابو سفیان پہ، اس کے بیٹے پہ اور یزید پہ. بھائی پیغمبر کے جملے کتابوں میں ملتی ہے. اب امت نے کیا کیا؟ امت نے یہ سوچا کہ بھائی کچھ تو کرو. بھائی جو میں کہہ رہا لوٹ کے مال ھذا من فضل ربی، تو اب کچھ کرو. کیا کرو؟ آپریشن کرو. کہنے لگے کہ جب فتح مکہ کے وقت ابو سفیان پیغمبر کی خدمت میں، وہ جو ڈھول بجا بجا کے جنگیں لڑ رہا ہے، غور کر رہے ہیں، وہ آیا اور پیغمبر سے کہنے لگا اللہ کے رسول کیا سپر اسلام ہے. علامہ عرفان حیدر عابدی کا ایک جملہ میں نے کبھی پڑھا تھا، وہ دماغ میں ایک دم سے دیکھیے کبھی کبھی باتیں آ جاتی ہیں. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو تھرڈ کلاس کافر تھے وہ فرسٹ کلاس مسلمان ہو گئے. یہ ہے ٹرانسفارمیشن، معجزاتی طور پہ مسلمان. کہاں ابو سفیان اور کہاں پتہ چلا کہ مسلم شریف میں اس کا باپ بنا ہوا ہے. یہ صاحب وہ رضی اللہ جو تھے وہ کس طریقے سے ایمان لائے. بھائی توجہ فرمائیے گا، بس یہ آخری زحمت دے رہا ہوں، اس کے بعد ربط مصائب ہے. انہوں نے کہا کہ ابو سفیان آیا اور پیغمبر کے پاس کہنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ جیسے میں آج تک مسلمانوں سے لڑتا تھا اب مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑوں. پیغمبر نے کہا ٹھیک. اور جب یہ جو ٹھیک ہے یہ امت کا ٹھیک ہے، یہ بنی امیہ کے دسترخوان کا اثر ہے جو دکھائی دے رہا ہے. اور کر رہے ہیں آپ. اور مسلم کب لکھی گئی ہے؟ 9ویں امام اور 10ویں امام کے زمانے میں. آپ یہ سوچئے کہ پیغمبر نے چھوڑا قرآن و اہل بیت کو اور تھاما کس کو؟ بھائی اتنی محبت. یہ جو اسلام مشرف با اسلام کیا جا رہا ہے، یعنی جو 50 برس ساتھ دے رہا ہے وہ کافر ہے، اور جو ماشاءاللہ رجسٹرڈ اور نجیب الطرفین کافر ہے اس کے بارے میں باپ بنایا جا رہا ہے مسلم شریف میں. بھائی کیا شرافت ہے. اس نے کہا کہ مجھے، پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تم آج سے رضی اللہ ہو گئے. یعنی 1 گھنٹہ پہلے لعنت اللہ تھے
فوراً بھائی آ جاؤ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تم لڑے ہو، تمہارے کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی، واہ۔ اچھا دیکھیے، ابھی جو میں نے کہا تھا کہ جھول کہاں سے پکڑ میں آتا ہے، حریروی بات کا، کہنے لگے کہ پیغمبر نے فرمایا، وہ ابو سفیان نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کے عقد میں دے دوں۔ پیغمبر نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، کیا حرج ہے، آپ جو ہم آپ نہ قبول کریں۔ بھائی دیکھیے، ایک بات میں دست ادب جوڑ کے کہہ دوں، مثلاً میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی جبرائیل علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی نہیں ہوں، ہاں، مجھ سے آپ اسوہ چاہے جتنی پڑھوا لیجیے، لیکن میرے سر پہ کوئی کوڑا پھینکے گا تو پھر میں راستہ چھوڑ دوں گا۔ کیوں بھائی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علی جیسے بنیے، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، رسول جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو بیان کرتے ہیں اگر کھانے میں مرغا نہ ملے تو پھر آپ سلواتے سنیے گا کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ گھاس پھوس کھلا رہے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیٹی ہے۔ اب جھول کہاں ہے؟ فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں، توجہ چاہ رہا ہوں میں، فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں۔ جناب ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ان کا عقد رسول خدا سے ہوا ہے 6 ہجری میں۔ اور کیا آپ نے 6 ہجری میں عقد ہو چکا، اور امت نے جب گڑھا تو گڑھنے میں یہ بھول گئے کہ عقد ہوا کب ہے۔ پتہ چلا 2 سال پہلے عقد ہو چکا۔ اب وہ ابو سفیان کو جب مسلمان بنانے میں آئے تو ذرا سا فاسٹ فارورڈ مسلمان بنا دیا کہ یہ بھی کہہ لیے، یہ بھی کہہ لیں، یہ بھی کہہ لیں۔ اور اس کے بعد کا جو لطیفہ ابو سفیان کا تھا وہ مضحکہ کا خیز تھا۔ وہ ابو سفیان نے یہ کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی کتابت میں شریک کر لیجیے۔ لہذا امت نے یہ فرمایا کہ وہ رضی اللہ جو تھے، یعنی ابو سفیان کا بیٹا، یعنی یزید کا باپ، وہ تھا کاتب وحی۔ اب اس میں دیکھیے سازش کیا ہے، بس میں نوجوانوں کی خدمت میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ سازش کیا ہے؟ سازش یہ ہے کہ جب آپ کہیں برا تو وہ کہیں کہ صاحب ارے استغفر اللہ، وہ کاتب وحی تھے۔ بھائی غور کیا آپ نے؟ استغفر اللہ، آپ کاتب وحی کی توہین کر رہے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ بنایا گیا، کوئی کاتب وحی نہیں ہے۔ علماء اہل سنت نے بھی لکھا کہ کان من کتاب رسول اللہ، کہ شاید رسول کے کاتبوں میں سے ایک کاتب تھے۔ اچھا اگر کاتب وحی بھی تھے، میں مثال دے رہا ہوں، تو کیا کسی کا کاتب وحی ہونا اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ علی اللہ سے لڑے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب مسئلہ کیا ہے کہ امت یہ جانتی ہے کہ ابھی تو یہ کر رہے ہیں لعنت، بھائی آپ کے بارے میں یہ خیال ہے ان کا کہ ابھی تو یہ کر رہے ہیں یزید پہ لعنت، مگر یہ یزید پہ رکیں گے نہیں۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کہیں گے، یہ ابھی اور آگے بڑھیں گے، یہ ابھی کہہ رہے ہیں یزید پہ لعنت، کل یہ کہیں گے یزید کے باپ پہ لعنت۔ لہذا تمغہ ایسا لٹکا دو گلے میں، یہی کیا ہے امت نے، یہی کیا ہے خدا کی قسم، کہ اتنا بڑا ٹائٹل لٹکا دو کہ فوراً ان کے دفاع میں چمچے بولنے لگے، دیکھ سے زیادہ چمچے گرم، کہ نہیں صاحب آپ ان کو کچھ نہ کہیے، وہ تو رائٹر تھے۔ بھائی ارے رائٹر تھے، وہ رسول کی بیویاں، ان کے بارے میں عرض کر رہا تھا، جب وہ فن نار ہو گئیں، جب نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا رسول کو چھوڑ کر، جب وہ جہنم میں چلا گیا، تو کوئی ایرے غیرے کا بیٹا جس کی 7 پشتوں کا پتہ نہ ہو۔ بھائی حسین ابن علی نے کیوں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا؟ کیا یہ حسین ہے، یہ سید الشہداء ہیں، مجھ جیسا میں دیکھو تو میں کون ہوں؟ نہ میری ماں جیسی کوئی ماں، نہ میرے بھائی جیسا کوئی بھائی،
نہ میرے باپ جیسا کوئی باپ، نہ میرے نانا جیسا کوئی نانا، نہ میری نانی جیسی کوئی نانی، نہ میرے دادا جیسا کوئی دادا. کوئی تو مقابلہ کرے آ کے. میں حسین ابن علی ہوں. بھائی 8واں زمانہ جب تھا امام رضا علیہ السلام کا زمانہ، 12,000 لوگوں نے کہا مولا ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے. غور کر رہے ہیں؟ اب چہرے سے نقاب ہٹائیے، ہم دیکھیں تو، زیارت تو کریں رسول کے چہرے کی. 8واں زمانہ ہے، 8 صدیاں گزر گئی، دیکھیں تو کہ رسول کا چہرہ کیسا تھا. چہرے سے نقاب ہٹا دی. کہنے لگے مولا کچھ بولیے، ہم رسول کا لہجہ تو سنیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد امام نے جو سلسلہ سے حدیث بیان کی ہے، دیکھیے راوی اور ہوتے ہیں، راویوں کا سلسلہ اور ہے، اماموں کا سلسلہ اور ہے. علماء اہل سنت نے لکھا کہ اس سلسلے کو، اس کو کہا گیا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ، سونے کا. علماء اہل سنت نے لکھا، جو خوش عقیدہ علماء، ناصبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ اس سلسلے کو اگر کسی کے کفن پہ لکھ دیا جائے تو اس کی نجات کی ضمانت ہم دیتے ہیں. بھائی سوچئے کہ جن کے نام ایسے ہیں وہ خود کیسے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ حسین ہیں کہ کربلا کے میدان میں ایک سجدہ حسین کا. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سجدے اور ہیں جو خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کیے گئے، لیکن یہ کربلا کی جلتی ریتی پر حسین کا سجدہ، یہ کون سا سجدہ ہے؟ بھائی 2 مصرعے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ مصیبتیں. آج شب شہادت ہے اور کس کا پرسہ دینے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں؟ وہ 4 برس کی سکینہ. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ زندان شام کی زیارت کو گئے ہیں، لیکن حسین کو ایسی محبت تھی سکینہ سے کہ جناب صغرا یہ کہہ رہی تھی بابا اس کو سینے پہ سلاتے ہو سلاؤ بابا، مجھ کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا. رنج سہتے ہوئے دنیا سے چلی جاؤں گی، آپ آئے نہیں ایک روز میں مر جاؤں گی. جناب صغرا یہ سمجھتی تھی کہ شاید بابا سکینہ کو زیادہ چاہتے ہیں، اسی لیے چند دن کے علی اصغر تو جا رہے ہیں مگر بابا ہم کو ساتھ نہیں لے جا رہے. صغرا کو حسین چھوڑ کے گئے، محبتوں میں گرفتار ہیں. ایک بیٹی ایسی ہے جو مدینے میں ہے، کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں حسین؟ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں جناب فاطمہ صغرا کو؟ اس لیے نہیں لے کے جا رہے ہیں کہ جب جناب زینب نے پوچھا کہ بھیا میرے حق کا واسطہ مجھے بتاؤ، صغرا کو کیوں نہیں لے جا رہے؟ کہنے لگے زینب جب سے اماں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تمہارا درجہ ہماری نظر میں ماں کی طرح ہے. تم نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے تو میں تم کو بتا رہا ہوں زینب، ہمارے گھر میں جو بچیاں ہیں، جو بیویاں ہیں، کسی خاتون کی صورت کسی بیوی سے ملتی ہے؟ کسی خاتون کی صورت کسی بیوی سے ملتی ہے؟ میری بیٹی فاطمہ صغرا اللہ کی پناہ میری ماں کی تصویر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی تصویر کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھیلایا جائے. لہٰذا سکینہ ساتھ جائیں گی، صغرا نہیں جائیں گی. 10ویں محرم کو حسین کربلا کے میدان میں جب اکیلے ہو گئے تو خیمے کے دروازے پر آئے. اب نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے. 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی دفن کر چکے ہیں، اور جب علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو یہ کہتے جاتے تھے میرے لال علی اصغر، میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرا علی اکبر
گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا؟ میرے لال یہ پھول سا بدن۔ خیمے کے دروازے پر جب آئے تو کہنے لگے کہ زینب، اے رباب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے ماں کی کنیز فضا، علیکن من السلام، تم سب پر حسین کا سلام۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا بھائی ذرا اندر چلے آئیے، حسین تمام بیویوں سے مل رہے ہیں، یہ رخصت آخر ہے، اس طریقے سے حسین رخصت ہو رہے ہیں جیسے روز عاشور ہمارے گھروں سے تازیہ رخصت ہو۔ ایک مرتبہ سب سے جب رخصت ہو لیے تو خیمے کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جن کے آبا و اجداد کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، ابا کے دامن کو تھاما اور کہنے لگے مولا ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حسین نے یتیموں کے چہرے دیکھے، آسمان کا رخ کیا، کہا پروردگار تو بتا کہ میں ان کو کس کے حوالے کروں۔ پورے کے پورے خاندان کو زینب کبریٰ کے حوالے کیا اور امام زین العابدین کے خیمے میں آئے۔ بیٹا غش کے عالم میں سورہ حمد پڑھا، بازو کو تھام کر زین العابدین نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے کہ میرے لال زین العابدین جب قید سے رہا ہو کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ کیا نصیب ہے آپ کا کہ علیہ السلام آپ کو سلام کہیں۔ ان سے کہنا کہ جب بھی کسی مصیبت پر رونا آئے سب سے پہلے مجھ بے کر و مسلوم پہ روئیں، جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں میری پیاس کو یاد کر لیں۔ اے سید سجاد ان سے کہنا کہ کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا۔ سب سے رخصت ہونے کے بعد حسین راہوار کے قریب آئے، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، لیکن صبح کا عالم یہ تھا کہ جب حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے تو علی اکبر لجام فرس تھامتے تھے، عباس بازو کا سہارا دیتے تھے، اون و محمد زانو کو خم کرتے تھے اور نبی کا نواسا گھوڑے پہ سوار ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جب حسین آئے ہیں تو داہنے دیکھا بائیں دیکھا، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ دور سے مزاج شناز بہن زینب آگے بڑھی اور کہنے لگی اے بھیا کوئی نہیں ہے، اے بھیا ہم ہیں، عباس نہیں، علی اکبر نہیں، ہم ہیں۔ زینب کا سہارا لے کر حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کہنے لگے اے میری بہن زینب، اے میری بہن زینب، 2 باتوں کا خیال رکھنا زینب، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید۔ آج اس 4 برس کی بچی کا ماتم ہے کہ جس کو زینب کے ضمانت میں دے کے حسین گئے تھے۔ کہنے لگے زینب بس 2 باتوں کا خیال رکھنا، ایک اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا، اور ہاں زینب جب بھی سکینہ پریشان ہو تو میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے، میری سکینہ کا خیال رکھنا زینب۔ اور اس کے بعد کہنے لگے زینب اب خیموں میں چلی جاؤ، زینب خیموں سے باہر نہ آنا۔ چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو ایڑ لگائیں، راہوار آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے میری نانا کی سواری کے گھوڑے بس یہ آخری زحمت، اس کے بعد حسین کوئی تکلیف کوئی زحمت نہیں دے گا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی اور کہنے لگے اے ذوالجناح مجھے مقتل میں لے چل، اور جب میں زخمی ہو جاؤں اور تیری زین سے گرنے لگوں تو مجھے وہاں اتار دینا جہاں میرا اکبر ہو۔ ایک مرتبہ راہوار نے سمو کی طرف اشارہ کیا، اب جو جھک کے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو اٹھایا، کہنے لگی اے سکینہ اس طریقے سے میرے گھوڑے کے پاؤں نہ پڑو سکینہ۔
خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میر انیس صلی اللہ مقاموں کہتے ہیں کہ بچی نے رو کے کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر۔ شہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو دل بھر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل ابرار۔ کیسی ہیں یہ باتیں، کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ شہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لب و لال یہ ہے تشنہ دہانی، اور ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ارے ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ ایک مرتبہ جب پیاس کا ذکر سنا تو سکینہ نے کہا بابا آپ پانی پی کے کیا کریں گے بابا، اب تو علی اصغر بھی پیاسے مارے گئے، اے بابا بس آپ سے ایک گزارش ہے بابا، اے بابا کیونکہ ہم آپ کے سینے پر سونے کے عادی ہیں بابا، اے بابا جب شام ہو اور اندھیرا چھا جائے تو ہم کو بلائیے گا بابا۔ بس عزیزان محترم دو جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ وہ جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، حسین کے جانے کے بعد وہ رخسار کے جن کو حسین چومتے تھے ان رخساروں پر شمر نے تماچے مارے۔ وہ گوشوارے جو حسین نے اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے وہ گوشوارے اتارے نہیں ہیں، ظالم نے ان گوشواروں کو چھین لیا۔ کان کی لبیں خون جاری ہے، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے، 4 برس کی سکینہ، لیکن حسین سے وعدہ کیا تھا بابا ہم کو بلائیے گا بابا۔ جب شام غریبہ کے اندھیروں میں زینب لاش حسین پہ پہنچی تو دیکھا کہ ایک لاش بے سر ہے اور سکینہ قدموں پہ سو رہی ہے، کیونکہ حسین کے سینے پر اتنے تیر پیوست تھے۔ سکینہ نے کوشش کی کہ تیروں کو نکال لیں، مگر جب تیر نہ نکلے تو وہ حسین کے قدموں پر سکینہ سو گئی۔ اس کے بعد سکینہ کو بابا کا سینہ نصیب نہ ہوا، دیار بدیار قافلہ پھرایا جاتا رہا، اور شام کے زندان میں وہ حسین کے سینے پہ سونے والی زندان شام کی پتھریلی زمین پہ سونے کی عادی ہو گئی۔ ایک روز بابا کو خواب میں دیکھا اور ایک مرتبہ بابا کو پکارتے ہوئے ایک ہچکی لی اور سکینہ خاموش ہو گئی۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، نفس کو ٹٹولا اور چیخ مار کے اٹھے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زندانوں میں قبریں نہیں بنتی، قید خانوں میں قبریں نہیں بنتی۔ وہ حسین کی سکینہ شام کے زندان میں دفن ہو گئی۔ ارکان حکومت شام
تلواریں کھینچ کے آ گئے، اے یزید اب اس قافلے کو آزاد کر دے، کیونکہ ہم نے سنا کہ حسین کی کوئی 4 برس کی بچی مر گئی۔ یزید نے گھبرا کے قافلے کو آزاد کر دیا۔ زینب نے کہا سروں کو واپس کیا جائے۔ شہداء کے سر آنے لگے، ایک ایک شہید کا سر آتا تھا، ایک ایک وارثہ بی بی اٹھ کے سر کو گود میں لیتی تھی۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے بڑھ کے سر کو گود میں لیا۔ قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے آگے بڑھ کے سر کو گود میں لیا۔ اور محمد کے سر آئے، کوئی گود میں لینے والا نہ تھا۔